میرا نام رابرٹ ہے۔ میں 11 سال کا ہوں۔ میں مسیح برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ بچپن سے لے کر آج کے دن تک میں اپنے بڑے بھائی سنی کے ساتھ لوگوں کے گھروں کا کوڑا اٹھا رہا ہوں۔ یہ کام بہت مزیدار ہے۔ ہر دن کچھ نہ کچھ مختلف ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے اور ہمارے ہاتھ نت نئی چیزیں لگتی ہیں جس کو بیچ کر ہمارے گھر کا راشن چلتا ہے۔ کبھی کوڑے کے شاپر میں بیوٹی کریمز کی ڈبیاں، کولڈ ڈرنکس کی خالی بوتلیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، اور کبھی پیزا کے بڑے بڑے خالی ڈبے۔ کبھی کبھار غلطی سے ہی امیر لوگ ایک آدھ پیس ڈبے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو میری اور میرے بھائی کی تو موج ہو جاتی ہے۔ اس دن ہماری ڈیوٹی ایک پوش علاقے میں تھی جہاں کافی رئیس لوگ رہتے تھے۔ روز یا ہر ہفتے میں ایک بار کسی نہ کسی گھر سے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز یا پیسے مل جاتے تھے۔ ہمیں مانگنے کی عادت نہ تھی اور نہ ہی ہمیں اجازت تھی کہ ہم مانگیں۔ لیکن اس کالونی میں ایک گھر ایسا تھا جو کافی شاندار اور وسیع و عریض تھا۔ اس گھر میں انتہائی خوبصورت اور جوان دوشیزائیں رہتی تھیں۔ زیادہ تر میرا بڑا بھائی ہی کوڑا اٹھانے کا کام سر انجام دیتا۔ میں بس دور کھڑا ایک بڑی سی بوری میں جمع کیا کرتا تھا کوڑا۔ لیکن ایک دن سنی بیمار پڑ گیا تو سبھی گھروں میں مجھے ہی جانا پڑا، اور جب اس وسیع و عریض گھر کی باری آئی اور میں نے بیل بجائی تو وہاں ایک انتہائی شفیق اور نفیس لباس میں ملبوس دوشیزہ کھڑی تھی۔ اس نے اپنا سر دوپٹے سے اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا۔ میں کوڑا لینے کے لیے گھر کے اندر چلا گیا اور وہ کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ اس گھر میں ہمیشہ ایک بزرگ آدمی ہی ہمیں کوڑا دینے آتا تھا۔ وہ کافی کرخت اور غصیلا تھا۔ اس نے ہم دونوں بھائیوں کو کبھی کچھ نہیں دیا۔ ہم جان بوجھ کر اس سے کچھ نہ کچھ مانگا کرتے تھے کہ یہ آگے سے کیا کرتا ہے، کیونکہ ہم بھائیوں میں شرط لگ گئی تھی کہ اگر اس بزرگ نے ہم دونوں بھائیوں میں سے کسی کو بھی کوئی چیز دے دی تو دوسرا پہلے کو پیزا کھلائے گا۔ مگر کئی کوششوں کے باوجود، کئی بار کی ٹرکس کے باوجود وہ کبھی ہمیں کچھ نہ دیتا۔ اس وجہ سے ہم ایک ہفتے بعد اس کے گھر جاتے، اس سے جان بوجھ کر تنگ کرتے کہ شاید اب اسے ہماری اہمیت کا اندازہ ہوگا، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوڑا اکٹھا کرنے والوں کو بہت کم پیسے ملتے تھے۔ خیر، آج جب میں نے اس گھر میں ایک دوشیزہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یقین نہیں آتا کہ اس خودسیل بڈھے کے گھر میں اتنی اچھی اور خوبصورت دکھنے والی لڑکی رہتی ہوگی۔ اب میرا معمول تھا کہ میں اس گھر میں جایا کرتا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ اچانک ایک موذی وبا نے شہر بھر کو اپنی لپیٹ میں جکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ دوشیزہ بھی بیمار پڑ گئی۔ وہ اکثر مجھے 1 یا 2 روپے کا سکہ دے دیا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا اور یہی حال ہم جیسے کئی بھکاریوں اور کوڑا اٹھانے والوں کا تھا۔ میں نے اسی گھر کی بیل بجائی اور کہا کہ برائے مہربانی مجھے آٹا دے دیجیے، تو وہ بزرگ بولے، نہیں، ہمارے اپنے لیے تو آٹا موجود نہیں ہے، تمہیں کہاں سے لا دیں؟ اور ہر گھر سے اس طرح کی ہی باتیں سننے کو ملتی۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ جب وہ دوشیزہ آئے گی، دروازہ کھولیں تو ضرور مجھے کچھ نہ کچھ دے دے گی۔ میں کوشش کرتا رہا، ہر دن کوشش کرتا رہا، اور ایک دن دروازے پر ایک نوجوان لڑکا آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھ سے کہا، اٹھا لو کوڑا۔ میں نے دوبارہ سے آٹے کا تقاضا کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا، اور پھر وہ اندر کوڑا لینے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ میری جانب آیا تو مجھے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ یہ اسی لڑکی کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، کچھ فروٹ موجود ہے، اسے دے دو۔ اس لڑکے نے میری جانب بڑے غور سے دیکھا اور کہا، ہاں بھائی، فروٹ لوگے؟ تو میں نے جھٹ سے ہاں کہہ دی۔ لیکن اس کے بعد کئی دن تک، بلکہ کئی ہفتے تک، اس دوشیزہ کی آواز تک مجھے سننے کو نہ ملی۔
معلوم پڑا کہ وہ بھی وبا کی شکار ہو گئی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ سنا ہے اسلامی تعلیمات کہتی ہیں کہ اپنی دولت اور رزق میں سے غریبوں کے لیے صدقات دیتے رہا کرو، یہ ان کا حق ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، کاش وہ بزرگ مجھے کوئی صدقہ دے دیتا تو شاید اس کے گھر آنے والی یہ بیماری ٹل جاتی۔ میں نے سوچا ایک اور کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مسلموں کی شب برات کا دن تھا۔ سنا تھا یہ اس دن کافی ناز و نیاز کرتے ہیں اور خوب مزے مزے کے کھانے پکاتے ہیں۔ جب میں نے بڑے میاں کے گھر کی بیل بجائی تو بڑے میاں نے دروازہ کھولا۔ وہ کافی کمزور اور لاغر لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ کوڑا نہیں ہے آج۔ میری بہو کے مرنے کے بعد گھر میں کھانا نہیں پکتا، اس وجہ سے کچرا نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے درد بھری آواز میں کہا، آج شب برات ہے، ہمیں شب برات دے دیجیے۔ تو وہ بزرگ بڑے تمسخرانہ انداز میں کہنے لگے، کیا ہوتی ہے یہ شب برات؟ ہم نہیں مانتے ایسی کسی بھی شب برات کو، جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی دنیا کی ہر چیز سے میرا اعتبار ختم ہو گیا۔ کوئی اتنا بھی سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ شدت غم کی بدولت میں 10 دن تک کام پر نہیں گیا، لیکن پیٹ پالنے کے لیے جانا پڑا۔ صبح کے 8 بجے تھے۔ محلے میں داخل ہوئے تو ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دیکھا تو بڑے میاں کے گھر سے ایک جنازہ ایمبولنس میں رکھا جا رہا تھا اور سبھی لوگ پاس کھڑے ویڈیو بنا رہے تھے۔ کوئی بھی میت کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ 2 دن سے بڑے میاں انتقال کر گئے ہیں۔ وبا نے ان کی جان لے لی، مگر اس وبا کی وجہ سے 2 دن تک ان کی میت ان کے گھر پر پڑی رہی۔ اہل علاقہ نے مل جل کر ایمبولنس کا بندوبست کیا اور یہ لاش اٹھوائی۔ جیسے ہی ان کے بیٹے کو پتہ چلا وبا کا تو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کئی دن تک اکیلے ہی گھر میں موجود تھے اور آخر تڑپ تڑپ کر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ میری آنکھوں میں ایک آنسو نمودار ہوا اور میں نے آسمان کی جانب دیکھا۔ صدقہ اور خیرات دینے کے لیے کسی موقع کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارا مال تم پر قرض ہے۔ امید ہے یہ کہانی سن کر آپ کو ایک اچھا میسیج کیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔